إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العليم وصدق رسوله النبी الकरीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की दाते व बरकत के लिए खास अनगिनत अल्लाह ताला बेशुमार दरूद व सलाम हो आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पास नफूस कुर्सिया पे कि जिनकी शब रोज की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और बेऐब मौजूद है। वह पास नफूस कुदसिया का साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द ताबईन इज़ाम हो
تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو، شہداء اسلام ہو، بزرگان دین ہو، صوفیاء اعظام ہو، ادباء کرام ہو، شعراء کرام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، آج جب بھی دین کی بات کی جاتی ہے، جب بھی اسلام کی بات کی جاتی ہے، جب بھی اللہ کے نظام کی بات کی جاتی ہے، تو اکثر اوقات لوگ اپنے دفاتر میں بیٹھے، اپنی دکانوں پہ بیٹھے، اپنے مصروفیات میں مشغول مختلف مجلسوں میں بیٹھے ایک سوال کرتے نظر آتے ہیں، ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات کی جا رہی ہے، دین اسلام کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نظام کی بات کی جا رہی ہے، آخر بتلایا جائے کہ یہ دین ہے کیا، بتلایا جائے مذہب کی تعریف کیا ہے، مذہب کس کو کہتے ہیں، کتاب و سنت کا نام لیا جاتا ہے، کتاب و سنت کس چیز کا نام ہے، اور پھر بالخصوص ہمارا میڈیا جس انداز میں ہماری نوجوان نسل کو مذہب سے بیزار کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، سیکولرزم کی طرف دھکیل رہی ہے، حضرات یہ ایک المیہ ہے کہ آج جب دین کی بات کی جاتی ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ دین ہے کیا۔ آج اگر اسلام کی بات کی جاتی ہے ہم یہ نہیں جانتے اسلام کیسا نظام حیات ہے۔ آج اگر اللہ کے قوانین کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے اصولوں کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی بات کی جاتی ہے، حضرات ہمیں اس سے آشنا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسا نظام حیات، کیسا دستور زندگی، کیسا نظام حیات ہمیں عطا کر رکھا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، جسے مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اور آج ہماری نوجوان نسل کو اسی دین سے دور کیا جا رہا ہے، اسی مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، سیکولرزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لادینیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، رب کی ذات تک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ میری مرضی، اپنا جسم، میرا جسم، میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی کا مشن لے کے نکلا جا رہا ہے۔ گویا مادر پدر آزادی کی طرف ہماری نسلوں کو دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی احکامات نہ ہو، بس انسان کا شعور ہو، انسان کا تعقل ہو، انسان اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے جیسی زندگی بسر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرات آج آزادی رائے کا نام لیا جاتا ہے، آج آزادی حق کے رائے دہی کا نام لیا جاتا ہے، آج فرقہ وارانہ فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، آج ہماری نوجوان نسل کو مذہب اور دین سے جدا اور الگ کیا جا رہا ہے، سیکولرزم کی فضا کو قائم کیا جا رہا ہے۔ حضرات یاد رکھیے ہماری بقا، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف دین پہ ہے، دین پہ چلنے پہ ہے۔ دین اسلام
جسے اللہ نے ہمارے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے، اسی کے مطابق ہم چلیں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، اسی کے مطابق اپنی نسلوں کی تربیت کریں گے، تبھی ہم دنیا میں بھی سرفراز ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی سرفراز ہو سکتے ہیں۔ حضرات، دین اور انسان کا تعلق آج کہا جاتا ہے کہ دین کو انسانی زندگی سے بالکل الگ کر دیا جائے، دین کا اسلامی معاملات کے ساتھ، انسانی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ انسان کا انفرادی عمل ہے، انسان کا انفرادی فعل ہے۔ جو دین کے مطابق چلنا چاہے چل سکتا ہے، جو نہیں چلنا چاہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات یاد رکھیے، دین اور اصلاح انسان کا تعلق یہ کوئی نیا تعلق نہیں ہے۔ آج اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ملا انسان کو دین کی طرف لاتے ہیں، دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، حضرات انسان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جب سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کو کائنات میں بسایا ہے، تبھی سے لے کر آج تلک وقتاً فوقتاً وقت کی ضرورتوں کے مطابق حالات کے تناظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے ادیان نازل فرماتا رہا، اپنا دین نازل فرماتا رہا، اپنے احکامات نازل فرماتا رہا، اپنے قوانین نازل فرماتا رہا اور انسان کی رہنمائی کرتا رہا۔ انسان کو انبیاء کے اسوہ حسنہ کی صورت میں عملی طور پہ بتلایا جاتا رہا کہ اس انداز میں زندگی بسر کرنی ہے، کائنات میں رہنا ہے، کائنات ہماری ہے، ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے بنانے والے ہیں۔ اور اب اگر کائنات میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، کائنات میں تمہیں بھیجا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، کائنات میں بھیجا ہے، تمام مخلوقات میں فوقیت و فضیلت دے کے بھیجا ہے، کائنات میں بھیجا ہے، تعقل و شعور کی نعمت سے مالا مال کر کے بھیجا ہے، کائنات میں تمہیں بھیجا ہے تو اس انداز میں بھیجا ہے کہ تم حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے معمور ہو، تم حق اور سچ کا فیصلہ کر سکتے ہو، تم سچائی اور صداقت کو پرکھ سکتے ہو۔ حضرات، جو احکامات اللہ نے اتارے وہ ہر زمانے کے ساتھ، زمانے کی ضروریات کے ساتھ، زمانے کے حالات کے ساتھ، جیسے زمانے کے حالات ہوتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے احکامات، اپنے قوانین نازل فرماتے رہتے تھے۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آقا کائنات علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اللہ نے یہ دین کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ پہلے اللہ کا یہ انداز تھا، پہلے اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ حالات کے تناظر میں، ضروریات کے تناظر میں، خواہشات کے تناظر میں، انسانی زندگی کے تناظر میں احکامات نازل فرماتا رہا۔ آقا کائنات علیہ السلام پہ آ کے اللہ نے کامل و اکمل دین نازل فرما دیا، اللہ نے کامل و اکمل نظام حیات نازل فرما دیا اور فرمایا یہ کسی حالات پہ محیط نہیں ہے، یہ کسی مخصوص حالات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اب قیامت کی دیواروں تلک، جب تلک کائنات موجود ہوگی، جب تلک نظام ہستی چلتا رہے گا، اگر نظام چلے گا اللہ کا یہی نظام چلے گا، اللہ کا یہی اصول چلے گا، اللہ کا یہی قانون چلے گا، اللہ کا یہی دستور چلے گا۔ اور انسانیت کو بتلا دیا اب اگر فلاح کی امید ہے، اگر فلاح کے متلاشی ہو، اب اگر کامیابی کے خواہش مند ہو، اب اگر کامرانی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو، پھر ہمارے اسی دین کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا
فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اب ہدایت اور رشد کے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں. اب انسانی ضروریات ہوں، اب انسانی خواہشات ہوں، اب انسانی معاملات ہو، اب انسانی عبادات ہوں، اب انسانی اخلاقیات ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو انسان کی زندگی کا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت آپ کی طرف آ چکی ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا، جو ہماری ہدایت کے مطابق چلے گا، جو ہمارے قوانین کی پاسداری کرے گا، جو ہمارے احکامات کا احیا کرے گا، جو ہمارے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، فلا یضل، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکے گا، ولا یشقی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہ پریشان ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اللہ ذو الجلال والاکرام آگے فرماتے ہیں یاد رکھیے ومن اعرض عن ذکری، تمہیں کائنات میں تمام مخلوقات میں فضیلت دی ہے، تمہیں کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ نامزد کیا ہے، تمہیں کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، تمہیں تعقل و شعور کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اور لیکن یاد رکھیے ہماری ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، ہمارے قوانین تمہارے پاس آ چکے ہیں، ہمارے اصول و ضوابط تمہارے پاس آ چکے ہیں، ان کی اتباع کرنا ہوگی، ان کے مطابق چلنا ہوگا. اپنے شعور کا فیصلہ اپنے تعقل سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی تمناؤں سے زندگی بسر نہیں کرنا ہوگی. یاد رکھنا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہماری بندگی سے اعراض کرے گا، جو ہماری عبادت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تمام قسم کے مادی وسائل ہونے کے باوجود بھی فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت کو جکڑ دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہی پہ بس نہیں کہ دنیا میں ہی اس کی زندگی کو تنگ ہی نہیں کر دیا جائے گا، صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ہی اسے ذلیل نہیں کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہماری بندگی سے منہ موڑے گا، جو ہماری عبادت کا انکار کرے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی، قیامت کے روز جب انسان اندھا اٹھایا جائے گا، رب کو پکارے گا، رب سے مخاطب ہوگا. قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا ذو الجلال والاکرام مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو صاحب بصیرت تھا، میں تو صاحب بصارت تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بھالنے والا تھا. لما حشرتنی اعمی قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ جواب دیں گے اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، اسی طرح تمہارے پاس ہماری نشانی آئی تھی، اسی طرح تمہارے پاس ہمارے قوانین آئے تھے، اسی طرح تمہارے پاس ہمارے دستور آئے تھے، تم نے ان سے اعراض کیا، ان سے منہ موڑا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے اصولوں کو توڑا، جس طرح تو نے دنیا سے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس طرح تو نے دنیا میں ہماری بندگی اور عبادت سے منہ موڑا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہارا انجام بھی یہی ہے. جس طرح تو نے ہم سے منہ موڑا تھا، آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑتے ہیں. لہذا انسان میدان محشر میں اندھائی بھٹکتا پھرے گا. حضرات، اس لیے ابتدا سے ہی انسان کو اپنا محاصرہ کرنا چاہیے
اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات، اسی تناظر میں انسان کو اپنی نسلوں کی تربیت کرنی چاہیے، اسی انداز میں انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیے کہ انسان کو بلا شبہ اللہ نے تعقل و شعور عطا فرما رکھا ہے، لیکن انسان کو مادر پدر آزادی اللہ نے نہیں دے رکھی، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک انداز، ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک اسلوب اللہ نے بتلایا ہے۔ اسی کا انتظام، اسی کا انتظام کرنا ہے، اسی کے مطابق چلو گے، دنیا میں بھی امن سے رہو گے، دنیا میں بھی سلامتی سے رہو گے، دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا، دنیا میں بھی اللہ کامرانیوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی اللہ اپنی بہترین مہمان نوازی سے تمہیں نوازے گا۔ حضرات، آج کے دور میں ہدایت اور کامیابی کہ ہم متلاشی نظر آتے ہیں۔ آج اگر کہتے ہیں دین میں کامیابی نہیں ہے، مذہب میں انسان جکڑ کے رہ سکتا ہے، رہ جاتا ہے، مذہب میں انسان کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، مذہب میں انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے زندگی بسر نہیں کر سکتا، مذہب انسان پہ پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، پھر یہ دین اور مذہب کون ہوتے ہیں؟ انسان کو پابندیوں میں جکڑنے والے، انسان پہ پابندیاں لگانے والے۔ حضرات، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو جینے کا سلیقہ بھی اللہ نے خود بتلایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے بہترین بات کو نازل فرمایا۔ وہ بہترین بات کون سی ہے؟ یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی اللہ کے احکامات ہے، یہی اللہ کے قوانین ہے، یہی اللہ کا قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایسا یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی ایسی یہ بات ہے، اللہ کا ایسا یہ کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ حضرات، اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اب اگر ہدایت ہے، اب اگر رہنمائی ہے، اب اگر رہنمائی ہے، اب اگر ہدایت ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے نازل کردہ دین میں ہے، اللہ کے نازل کردہ مذہب میں ہے۔ اور اسی کتاب، اسی دین، اسی مذہب کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا انداز، یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کا رستہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بڑھیے۔ الا ایھا الناس، الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک، انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فعجیبا وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسی فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تناظر میں ارشاد فرماتے ہیں اَلَا أَيُّهَا النَّاسُ لوگوں میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فعجیبا مجھے اندیشہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ مجھے لینے آ جائے، فعجیبا میں اسے اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دوں، لیکن تم میری بات یاد رکھو، میری بات سنو، وانا تارکم فیکم ثقلین میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو مضبوط ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں پہلی چیز اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اس کتاب میں کیا ہے، اس کلام میں کیا ہے، فیہ الہدی والنور اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامرانی ہے، اس میں سرفرازی ہے، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوہ کتاب اللہ تم اللہ کے دستور کو تھام لو، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے قوانین کو تسلیم کر لو، اللہ کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، واستمسکوا اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حضرات ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو تھام لیا جائے، اللہ کی کتاب کو اپنا لیا جائے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لی جائے، اللہ کی کتاب سے روشنی کی حاصل کی جائے۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اگر ہے تو ذوالجلال والاکرام کہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ نظام ہستی بھی اللہ کی سجائی ہوئی ہے، اللہ اس کا خالق بھی ہے، اللہ اس کا مالک بھی ہے، اور اگر ہم نے اللہ کے اس نظام میں رہنا ہے، اللہ کی اس ہستی میں رہنا ہے، اللہ کی اس کائنات میں رہنا ہے، پھر ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اسی میں مشروط ہے کہ ہم اللہ ہی کے اصول و ضوابط کے مطابق، ہم اللہ ہی کے قوانین کے مطابق، ہم اللہ ہی کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف راغب کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دی۔ حضرات آج سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے، سیکولرزم کا نام لیا جاتا ہے، لادینیت کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرات یہ سیکولرزم کیا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا ارتکاب کیسے ہوا تھا؟ اس کے پیچھے کون سا فلسفہ تھا؟ کون سی حکمتیں تھیں کہ جو سیکولرزم کو انسان کی زندگی میں داخل کیا جانے لگا، اسلام انسان کو دین سے دور کیا جانے لگا، دین اور اسلام، دین اور انسان کو الگ الگ کیا جانے لگا۔ حضرات سیکولر یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب یہ دنیا ہے، دنیا ہے، اور سیکولر کا آغاز 1900 کی دہائی میں ہوا، برطانیہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے یہ مذہب پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ عیسائیت سے اس کا آغاز ہوا کہ جب رومن کیتھولک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور کہا گیا، جیسا آج ہمیں مسلمانوں کے درمیان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ملا انسان کو مساجد میں دھکیلتے ہیں، یہ مولوی انسان کو مسجد تک محیط رکھتے ہیں، یہ مولوی انسان کو مسجد میں لاتے ہیں،
اور ان کو مسجد کے سوا کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ان کی سوچ صرف مسجد تک محدود ہے۔ حضرات یہی سوچ سیکولرزم کا نقطۂ آغاز تھی۔ یہی سوچ لے کے 1900 کی دہائی میں برطانیہ سے رومن کیتھولک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات انٹھیلی گئی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ چرچ کے پادری ہے، یہ باہر کے پادری ہے، اور قانون بنا دیا گیا چرچ کے پادری انسان کی باہر کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے، باہر کے پادری چرچ والوں کو نہیں چھیڑ سکتے، ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ انسان کو 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، چرچ اور چرچ کے باہر کی زندگی میں۔ اور جنہوں نے یہ ضابطہ عام کیا کہ انسان ضمیر اور فکر اور اظہار رائے کی آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، انسان کو اسی پیدائشی حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان جیسے چاہے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ حضرات اسلام یا کتاب و سنت یا سیکولرزم کو اسلام کے انداز اور وہ طریقہ کار جو اللہ نے اس دنیا میں گزارنے کا ہمیں بتلایا ہے، وہ انداز، وہ اسلوب، وہ طریقہ کہ جو اللہ نے جس کا ہمیں پابند بنایا ہے، کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وانی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ، احدہما کتاب اللہ عز وجل هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وانی تارک فیکم ثقلین، لوگوں میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو، خبردار میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان دونوں میں سے ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کیسی ہے؟ ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی، جو اللہ کی اس رسی کو تھام لے گا، جو اللہ کے اس کتاب کی اتباع کرے گا، کان علی الہدی، وہ ہدایت پہ ہوگا، وہ رہنمائی پہ ہوگا، وہ کامیابی پہ ہوگا، وہ کامرانی پہ ہوگا۔ ومن ترکہ، جس نے اس ہدایت کا انکار کیا، جس نے اس کتاب کو چھوڑا، جس نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑا، کان علی الضلالہ، وہ گمراہی میں ہوگا، وہ بھٹکتا رہے گا۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام نے اسی ہدایت کے نسخہ کو چھوڑ کے ہم اگر کسی اور کی طرف رخ کریں گے، اگر آقا کائنات علیہ السلام کے اس نسخہ ہدایت کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں گے، کسی اور نظام کی طرف دیکھیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے، ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کی رسی سے محروم ہو جائیں گے، ہم اللہ کے نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حضرات سیکولرزم دراصل لا دینیت کا دوسرا نام ہے، اور یہ اصطلاح چرچ یعنی مذہب اور ریاست یعنی سیاست، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ اصطلاح وضع کی گئی کہ سیاست کو، ریاست کے معاملات کو، ریاستی معاملات کو مذہب سے الگ کر دیا جائے، مذہب سے جدا کر دیا جائے، اور مذہب کو انسان کا انفرادی فعل قرار دیا جائے۔
انفرادی عمل قرار دیا جائے، انسان کو مذہب کی آزادیوں سے آزاد کیا جائے کہ انسان کو آزادی رائے کا حق پیدائشی حاصل ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ مذہب کون ہوتا ہے؟ انسان پہ پابندیاں لگانے والا۔ حضرات یاد رکھیے، انسان کا خالق اگر اللہ ہے، انسان جہاں پہ زندگی بسر کر رہا ہے، کائنات میں زندگی بسر کر رہا ہے، کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اور جس طرح کسی ادارے میں کوئی شخص ملازمت کے لیے جاتا ہے، جب تک اس ادارے کے اصول و ضوابط کو تسلیم نہ کر لیا جائے، جب تک اس ادارے کے اصول و ضوابط کو اپنا نہ لیا جائے، تب تک آپ کو وہاں ملازمت نہیں دی جا سکتی، تب تک آپ کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ کائنات، یہ نظام ہستی، یہ اللہ کی سجائی ہوئی کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے۔ اور اس لیے اگر ہم نے یہاں رہنا ہے، کامیابی سے سرفراز ہونا ہے، پھر اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہوگا، اللہ کے بتلائے ہوئے انداز کے مطابق چلنا ہوگا۔ سیکولرزم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ضمیر و فکر اور اظہار رائے کی آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ طاقت کے زور پر کسی کا منہ بند کرنا یا دھمکی سے یا زبردستی ہم خیال بنانا، یہ انسانی حقوق کے منافی ہے۔ حضرات یہ کہ طاقت کے زور پہ یا زبردستی یا مذہب کی آڑ میں انسان کو پابندیوں میں جھگڑا جائے، یا دین کی آڑ میں انسان پہ پابندیاں لگائی جائے، جبکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے۔ حضرات یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام اور ریاست، یا اس انداز میں آ جائیے کہ ملک کو اسلام اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی رائے کا حق تو حاصل ہے، اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، جتنا کرنا ہے، جس انداز میں کرنا ہے، جتنی اللہ کی بندگی کرنی ہے کر سکتے ہیں۔ زبردستی کسی کو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، زبردستی کسی سے روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، زبردستی کسی سے زکوٰۃ چھینی نہیں جا سکتی، زبردستی کسی کو حج کے سفر پہ روانہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کو حق ہے، انسان کو آزادی ہے، اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، حج ادا کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے، وہاں پہ اللہ نے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب تم سے لینا ہے۔ حضرات ملک پاکستان کو اسلام سے جدا کر دینا یا پاکستانی سیاست کو مذہب سے الگ کر دینا، حضرات جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر سیاست سے دین کو نکال دیا جائے تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کی ہے، جو اللہ نے تمہاری طرف دین نازل کیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ، اسے تھام لیجئے۔ کیوں؟ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف ہم نے قوانین نازل کیے ہیں، جو اصول تمہیں ہم نے دیے ہیں، جو ضابطہ حیات تمہیں ہم نے دیا ہے، جو نظام حیات تمہیں ہم نے دیا ہے، اتبعوا، اس کی اتباع کر لیجئے، اس کو پکڑ لیجئے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے سوا کسی اور نظام کی، کسی اور چیز کی، کسی اور انداز کی اتباع نہ کیجئے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رسی کو تھامنے والے ہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، جو اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں اللہ اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے عطا کردہ قوانین، اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرفراز ہو سکے، آخرت میں بھی اللہ کے بہترین مہمان نوازیوں سے مستفید ہو سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔